صاحبہ یہ جو بات آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کر رہے ہیں، پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ کچھ ایسے فیصلے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے، جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے، تو کیا ضرورت پڑی کہ عسکری قیادت کو ساری اپوزیشن کو بٹھانا پڑا؟ کیا اس کی یہ وجہ تھی کہ وزیر اعظم اپوزیشن کے ساتھ چل نہیں سکتے، اور اگر چل سکتے ہوتے تو شاید پارلیمنٹ بہتر طریقے سے چل سکتا؟ دیکھیں، اس کے ایک تو نواز شریف صاحب کی تقریر کی آپ نے بات کی، وہ بالکل جو پچھلی تقریر ہوئی تھی وہ اعتراف جرم تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیشہ الیکشنز اس ملک میں مینج ہوتے ہیں، تو 3 دفعہ تو انہوں نے اعتراف جرم کیا کہ وہ خود مینج ہو کے آئے، اور اس پہ بہت سی چیزیں ہیں جہاں ایفیڈیوٹس ہیں جب ان کو پیسے دیے گئے، اور اسامہ بن لادن سے پیسے لیے، بے نظیر نے ان کے متعلق کہا. پھر اور 4 دفعہ پیپلز پارٹی مینجڈ الیکشن سے ہو کے آئی، تو obviously ان کو یہی ہے کہ جی جب الیکشنز مینج، وہ مانتے ہیں کہ الیکشنز ہمیشہ مینج ہوتے ہیں، ادارے مداخلت کرتے ہیں، لیکن ان کی ہسٹری یہ ہے کہ جب تک الیکشنز ان کے حق میں مینج ہوتے رہے وہ چپ رہے. ٹھیک ہے نا؟ اب دونوں پارٹیوں کو دیکھ لیں کہ یہ تو ان کے غلام تھے نا، آج وہ کہہ رہے تھے میں غلامی سے باہر جا رہا ہوں اور ملک سے باہر چلے گئے. آپ سے تو امید تھی، آپ تو امید لے کے آئے، آپ یوتھ کی پارٹی تھے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جیسے آپ نے بڑے تحمل سے سنا ان کو، میری بھی تھوڑی سی سنیں. جی ضرور، آف کورس. جی مجھے اپنا ایک پورا کر لینے دیں، آپ جو مرضی کرنا. اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم مینج ہو کے آئے، اور مطلب یہ کہ ہمیشہ سے مینج ہوتا ہے، اور پھر مطلب 4 دفعہ پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی میں جو بھٹو صاحب تھے وہ 6 سال فورن منسٹر تھے ایوب خان کے، یہ فائنانس منسٹر تھے ضیاء الحق کے، اس کے بعد یہ چیف منسٹر پنجاب بھی رہے ضیاء الحق کے ٹائم. تو یہ تو اوفیشل ان کے ساتھ تھے اور انہی کی پیداوار ہے. اور اس کے بعد بھی جب الیکشنز مینج ہوئے تو انہوں نے خود اقرار کیا کہ الیکشنز مینج ہوتے ہیں. اب کیا ضرورت پڑی کہ اب وہ بول پڑے؟ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب ان کو این آر او، مشرف سے بھی انہوں نے این آر او لیا، اس کے اوپر بھی انہوں نے کمپرومائز کیا. مسئلہ ان کو تبھی آتا ہے، تبھی بولتے ہیں جب ان کو این آر او نہیں ملتا. یہ آئے پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹری کمیٹی بنی، جو آپ کا سوال تھا، پارلیمنٹری کمیٹی میں سب بیٹھے، انہوں نے وہ 34 جو ہم نے ہاؤس فلور آف دا ہاؤس پہ اناؤنس کیا، انہوں نے کہا جی نیب کے آپ یہ 34 چیزیں ڈال دیں، ہم آپ کے سارے بل مان لیں گے. اچھا، ہم نے این آر او سے انکار کر دیا، یہ چلے گئے. اس کے بعد پھر مریم نے زبیر صاحب کو بھیجا 2 دفعہ ایک ہفتے میں، اور اس کی تصدیق بھی کی، مریم نے بھی کی، زبیر صاحب نے بھی کی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کی. کہ قطع کلامی معاف، انہوں نے کہا کہ وہ خود ان کے پاس گئے تھے کھانا کھانے، چونکہ ان کا بڑا پرانا تعلق ہے ڈی جی آرمی چیف صاحب کے ساتھ. اس بات کو انہوں نے ڈینائی کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی آگے سے آئی کہ جی ان کی درخواست پہ 2 دفعہ میٹنگز ہوئی، مریم اور نواز شریف ڈسکس ہوئے، اور ہم نے کہا کہ آپ عدالتوں سے ریفر کریں. یہ سارا کچھ آیا. اس کے بعد جب یہ اے آر وائی کے پروگرام میں آئے زبیر، انہوں نے کہا جی مریم کو پتا تھا. جیو کے پروگرام میں آئے، انہوں نے کہا نہیں، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے ہیں بیکاز ان کا ٹروتھ سامنے آ گیا. اب جب نواز شریف صاحب ان کو پتا ہے کہ این آر او دونوں طرف سے ریفیوز ہو گیا، اور وہ تو چلے گئے باہر بھاگ کے، جو آج عدالتوں نے ان کو کہا ہے کہ ایک انسلٹ ہے، تضحیک ہے، دھوکہ دے کے سارے ملک پہ، سارے عوام پہ ہنستے ہوئے باہر چلے گئے، اور وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہاں بیٹھوں گا، میں ریسٹورنٹس میں کھانے کھاؤں گا، میں سیریں کروں گا، لیکن تم لوگ قربان ہو جاؤ جیسے ہمیشہ ہوتے ہو. اور اداروں کو، کیونکہ یاد رکھیں یہ انہوں نے اے پی سی میں پہلے کہا ہے کہ ان کا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، وہ کوئی عوام کے لیے نہیں نکل رہے، وہ اداروں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. جی انہوں نے کہا ان کے لانے والوں کے ساتھ مقابلہ ہے. درست، انہوں نے یہ بالکل کہا. اگر وہ عوام کے لیے نہیں نکل رہے تو عوام ان کے ساتھ کیسے نکلے گی؟ اچھا، یہ سہیل صاحب سے پوچھتے ہیں. سہیل صاحب، بات اصل میں یہ ہے